اگر اخلاص و للہیت کے ساتھ مرحوم محمد علی کے شہزادگان اور ان کے گھر والے اور والیاں اگر اخلاص و للہیت کے ساتھ صبح سے لے کر اب تک ان کے نام سے کار خیر کیا تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی مرحوم کے روح کو سکون عطا فرمائے گا۔ یہ حدیث پاک معنی کے اعتبار سے حد تواتر تک پہنچتا ہے۔ جس طرح سے قرآن عظیم کا انکار کرنا کفر ہے، ایسے ہی اس حدیث پاک کا بھی انکار کرنا کفر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں بے شمار نعمتوں سے ہم سب کو سرفراز فرمایا۔ کوئی چھوٹی نعمت ہے، کوئی بڑی نعمت ہے، اور کوئی اس سے بھی بڑی نعمت ہے، اور کوئی اس سے بھی بڑی نعمت ہے۔ بربلائے تمثیل آپ یوں سمجھیں کہ مال اللہ کی نعمت ہے، مال سے بڑھ کر اولاد نعمت ہے، اور اس اولاد سے بڑھ کر نعمت جان ہے۔ آپ غور کریں کہ اگر بچہ بیمار ہو جائے، ہم میں سے کسی کا بھی بچہ ہو، اگر بچہ بیمار ہو جائے اور پیسہ موجود ہو تو ہم اور آپ ڈاکٹروں سے یہی کہیں گے کہ پیسے کی پرواہ نہ کریں، بچے کو ٹھیک کر دیں۔ چاہے جتنا بھی پیسہ لگے، بچے کو ٹھیک کریں۔ تو اس سے پتا چلا کہ مال اللہ کی نعمت ہے، مگر اس مال سے بڑھ کر اولاد کی نعمت ہے۔ اس لیے انسان مال کی پرواہ نہیں کرتا ہے، مال کو اپنے اولاد پہ ترجیح نہیں دیتا ہے، بلکہ اولاد کو ترجیح دیتا ہے مال پر، اور مال کو اپنی اولاد کے لیے قربان کر دیتا ہے۔ مگر اس سے بڑھ کر نعمت ہے جان۔ آپ غور کریں اور اپنے سماج کا جائزہ لیں کہ جب کسی کی عورت حاملہ ہو اور ولادت کا وقت قریب ہو، وہ عورت درد ذہن میں ہو، اور اس وقت اگر ڈاکٹر یہ کہے کہ جچہ اور بچہ میں سے کوئی ایک ہی بچے گا، یا تو بچے کو بچا لو یا تو اپنی بیوی کو بچا لو، تو ایسے وقت میں انسان کہتا ہے، اس کا شوہر کہتا ہے، اس کی بیوی بھی کہتی ہے کہ میری جان کو بچاؤ، بیوی کہے گی میری جان کو بچاؤ، شوہر کہے گا کہ میری عورت کی جان کو بچاؤ۔ اب ایسے وقت میں جان کو ترجیح دے رہا ہے اولاد پر، یعنی بچے کی ولادت کے وقت اگر یہ معاملہ ہو کہ ان میں سے کسی ایک کی جان بچے گی، یا تو بچے کی جان بچے گی یا تو اس کی ماں کی جان بچے گی، تو ماں نے اپنی جان کو ترجیح دے دیا اپنی اولاد پر۔ تو اس سے پتا چلا کہ مال بھی اللہ کی نعمت ہے، اولاد بھی اللہ کی نعمت ہے، جان بھی اللہ کی نعمت ہے، مگر ان تینوں چیزوں میں سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ نعمت ہے جان۔ مگر اس نعمت سے بڑھ کر، یعنی جو جان ہے، اس جان سے بھی بڑھ کر ایک نعمت ہے، اس ہستی کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جنہیں ہم اور آپ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن عظیم ارشاد فرماتا ہے
کہ تم اپنی جان کو میرے محبوب کے راستے میں قربان کر دو، اپنی اولاد کو قربان کر دو، اپنے مال و دولت کو قربان کر دو۔ اگر کوئی انسان اس پر ترجیح دے دے اپنی اولاد کو، اپنی جان کو، اپنے مال و دولت کو، تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے اور اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ درود پاک صلی اللہ وسلم سیدنا و مولانا محمد المعاد الوجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ میں نہیں کہتا، قرآن عظیم میں بھی ہے اور حدیث رسول میں بھی ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس کو نقل کیا اس حدیث پاک کو سیدنا امام بخاری اور سیدنا امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہما نے، عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين۔ تم میں سے کوئی بھی انسان اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا ہے، اور شارحین فرماتے ہیں کہ مومن کامل نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اپنے ماں باپ اور تمام لوگوں سے زیادہ محبت مجھ سے نہ کرے۔ اب آپ یاد کریں کہ اے بخاری شریف جس کا تذکرہ آپ بارہا سنا کرتے ہیں، مجھ سے تو بار بار آپ بخاری شریف کا نام سنا کرتے ہیں۔ آپ یاد کریں یہ بخاری شریف کون لکھنے والے ہیں؟ یہ سیدنا امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے کس انداز میں بخاری شریف کو جمع فرمایا ہے، میں حضرت کی توجہ کا طالب ہوں۔ سیدنا امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے مقام اور اپنے جائے وطن بخارا سے مکہ المکرمہ کے لیے تشریف لائے۔ آپ نے حج کیا، آپ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ تقریباً 6 لاکھ حدیث پاک جو میرے سینے میں محفوظ ہے، میرے قوت حافظہ میں محفوظ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس دنیا سے چلا جاؤں اور میرے ساتھ ساتھ یہ حدیثیں بھی چلی جائیں۔ سیدنا امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے حدیث پاک کو کس انداز میں جمع فرمایا ہے، آپ ذرا اس پہ تو غور کریں۔ سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب اشرات اللمعات میں بھی ذکر فرمایا ہے، اور دیگر محدثین نے اپنی کتابوں میں ذکر فرمایا کہ سیدنا امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ جب بخاری شریف کی ایک حدیث پاک کو جمع کرتے تو آپ آب زمزم سے غسل فرماتے، آب زمزم سے آپ طہارت حاصل کرتے، پھر مقام ابراہیم پر آ کر کے 2 رکعت نماز نفل ادا کرتے، اس کے بعد ایک حدیث پاک کو تحریر فرمایا، پھر جب دوسری حدیث پاک لکھنا ہوا پھر آپ نے